اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ضمنی الیکشن اس وقت بالکل سر پر کھڑے ہیں اور کمپین آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان ڈی آئی پہنچ چکے ہیں اور وہاں ایک جمع غفیر سے خطاب کر رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات تو ایک طرف، لیکن سب سے جو اہم ترین خبر ہے، جو کل سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے سائفر کے حوالے سے۔ اس پر جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ سارا کچھ یہ کہا ہے۔ بہرحال ایک اس میں جو اضافی نوٹ ہے اس پر ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں یا عمران خان کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کرے گی۔ آرٹیکل 6 کا مطلب ہے غداری یا بغاوت اور اس کی سزا ہے پھانسی۔ یہ فیصلہ آیا، اس کے بعد حکومت نے جو ہے اس تفصیلی فیصلے کو جو ہے وہ پھر اس نے سیاسی رنگ دیا، کیونکہ جب عدالت عالیہ یا عظمیٰ جو بھی ہے جب وہ فیصلے کر دیتی ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے محرکات ہوتے ہیں جو واضح ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ پبلک کر دیا جاتا ہے اور پبلک کرنے کے بعد پھر عوام اس پر رائے زنی کر سکتی ہے، کیونکہ اب وہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ وہ وہاں سے کار عدالت میں جو ہے وہ مداخلات جو ہے اس طرح سے تصور نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے بعد جو ہے شہباز شریف جو اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تمام سازش کو جو ہے عدالت نے مسترد کر دیا ہے اور سب کو یہ تفصیلی فیصلہ پڑھنا چاہیے۔ پھر وزیر قانون نے یہ کہا کہ یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی ہوتی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، حکومت نے جو ہے اس کو فیصلے کو سیاسی طور پر استعمال کیا۔ یہاں ہم ایک اور اہم نقطہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ 17 تاریخ کو جو ہے ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 20 حلقوں میں یہ الیکشن ہوں گے اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ زوروں پر ہے اور اس میں کہیں کوئی دوسری رائے نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ 14 سے 16 یا 16 سے 18 ان دونوں کے درمیان میں کہیں نہ کہیں سے وہ سیٹیں جیتے گی اور بڑے بڑے جو کئی برج سمجھے جاتے تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے جلسوں کو دیکھ کر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ شکست فاش ہوگی، لیکن یہاں کچھ ایسے بھی درپردہ فیصلے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر حمزہ شہباز کی حکومت کو ہر صورت میں بٹھانا ہے اور اسے جتوانا ہے، کیونکہ اگر پنجاب میں یہ حکومت چلی جاتی ہے تو پھر وفاق تک وزیر اعظم محدود رہ جائیں گے اور پھر کسی وقت بھی عمران خان عوام کو لے کر اسلام آباد پر چڑھ دوڑ سکتے ہیں، وہاں پہ دھرنا دے سکتے ہیں، وہاں پر احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہوگی جیسے بے نظیر کی حکومت پنجاب وفاق تک تھی اور نون لیگ جو تھی پنجاب میں تھی۔ جب وہ پنجاب میں جاتی تھی تو انہیں کوئی پروٹوکول نہیں ملتا تھا، وفاق تک ہی محدود ہو کے رہ گئی تھیں۔ آج پھر کچھ اسی طرح کی تاریخ دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جو اہم ترین نقطہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تفصیلی فیصلہ جو آنا تھا یہ 17 کے بعد بھی آ سکتا تھا، لیکن 17 سے پہلے دو دن پہلے آ جانا بڑا معنی خیز ہے۔ اس کے بعد ملک میں ایک جو ہے وہ ایک آگ سی لگ گئی ہے، اس فیصلے پہ ہر آدمی اپنے تئیں تبصرہ نگاری کر رہا ہے۔ فواد چودھری نے تو کھل کر پریس کانفرنس کر دیا ہے، انہوں نے بالکل سیدھے فائر کیے ہیں، انہوں نے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رکھی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ملک جو ہے سیاستدانوں کے ذریعے چلانا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے۔ پھر انہوں نے یہ بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ اگر آرٹیکل 6 پر عمل کرنا ہے تو رسیاں کم پڑ جائیں گی، گردنیں بہت زیادہ ہیں، یہاں بہت زیادہ گردنیں ہیں تو رسیاں آپ کی کم پڑ جائیں گی، لہٰذا اس سائٹ پر آپ نہ ہی جائیں تو ہی بہتر ہے، ورنہ ہمیں بھی سب کچھ بتانا پڑے گا کہ کیا کچھ بند کمروں میں کیسے کس طرح ہوتا رہا، پہلے کس کی میٹنگیں ہوئیں، پہلے کس کے اجلاس ہوئے، بعد میں کس کے ہوئے اور کیسے سارے مسائل بنتے رہے، وہ ساری چیزیں ہم کھول کر رکھ دیں گے۔ اب عمران خان کا بھی ڈی جی خان میں جلسہ ہے، وہ بھی وہاں پر لتے پتے لے کر رکھیں گے۔ حالات جو ہے انتہائی مشکل ترین زون میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر صورت میں امپورٹڈ حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے پنجاب کی حکومت کو بچا کر رکھے، لیکن پنجاب کی حکومت کہیں سے بھی بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔
اگر دھاندلی بھی کریں تو بھی جو ہے پنجاب کی حکومت نہیں بچتی. ہاں البتہ دھاندلا کیا جائے تو اس پر حکومت کو بچایا جا سکتا ہے، جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ مبینہ طور پر یہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر جو بھی الیکشن کمیشن کے زیر تحت آنے والا عملہ ہے وہ جہاں جا رہا ہے، ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ مبینہ طور پر حمزہ یا مریم سے کرائی جا رہی ہیں. یہ کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ پھر دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ووٹوں کے بدلے موٹر سائیکل دینے کا الزام ہے شاہ محمود قریشی کے بیٹے جو زین قریشی الیکشن رہے ہیں ان پر، کہ 10 ووٹ دو ایک موٹر سائیکل لو. جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام عائد کیا مبینہ طور پر کہ نون لیگ جو ہے 10,000 کے عوض جو ہے وہ ووٹ خرید رہی ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ بے شک بالکل صحیح ہے، آپ ووٹ کے پیسے ضرور لیں لیکن ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو دینا ہے. اب یہ جو مقتدر حلقے ہیں کیا انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ الیکشن کمیشن یہ نہیں دیکھ رہا؟ اس میں کوئی بھی پارٹی ہو جو بھی کلپریٹ ہو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور بالکل لینا چاہیے. ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ معاملات اس رخ پہ چل رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے قطعی طور سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں کچھ صحافیوں پر بھی حملے ہوئے، انہیں بھی تشدد کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، جن میں ایاز امیر اور عمران ریاض وغیرہ شامل ہیں. سمیع ابراہیم پر بھی حملہ ہوا. کس نے حملہ کیا؟ خواجہ سرا تھے، کیا تھے؟ یہ تو تحقیقات ہوں گی پھر ہی پتہ چلے گا. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ جب سائفر کو ایک سازش قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ حکومت نے تحقیقات نہیں کی تو پھر یہ فیصلہ تحقیقات کے بغیر کیسے دے دیا گیا؟ ہم جب بھی آئیں گے ہم اس پر تحقیقات ہر صورت کرائیں گے، چاہے کوئی منع کرے یا روکے یا رکاوٹ ڈالے. آخر کل ہماری حکومت آنی ہے اور ہم وہ سارے جو کردار ہیں وہ بے نقاب کریں گے. سائفر کے حوالے سے ہم تحقیقات کر کے عوام کے سامنے تمام چیزیں سامنے لے کر آئیں گے. لہٰذا خدا را ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ملک کو سری لنکا نام بدلنے دیا جائے. حاکم بداہن ہم کہتے ہیں کہ یہ سری لنکا نہیں بنے گا کیونکہ یہاں پر ایک طاقتور اپوزیشن لیڈر موجود ہے جس سے حکومت کا دم نکلتا ہے، حکومت ٹھہرتی ہے، حکومت ڈرتی ہے، حکومت دوڑتی ہے، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتی ہے. ادھر شیخ رشید نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں کوئی بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. چونکہ اب سائفر کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور ایک قدم پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے جا چکی ہے. اگر اسے دیوار سے لگا رہے تھے وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے، اسے وہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے خلاف کس طرح کام ہو رہا ہے اور کس طرح کیا جائے گا. پھر حکومت نے جو اس فیصلے کو سیاسی طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے اس سے بہت سخت ری ایکشن آیا ہے اور فواد چودھری نے شاید ہی اس ملک کی تاریخ کی مشکل ترین اور براہ راست اور خطرناک اور حدوں کو چھوتے ہوئے پریس کانفرنس کیا جس میں انہوں نے قطعی طور پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی. اب دوسرا سٹیپ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، دوسرا سٹیپ رہ گیا ہے 17 تاریخ. جی ہاں، اگر 17 تاریخ کو اس میں دھاندلا ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کو ہروا دیا جاتا ہے اور حمزہ شہباز کی حکومت قائم و دائم رہتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی بہت جلد ہی بہت زیادہ امکانات ہیں کہ 17 کو الیکشن ہوتے ہیں، 17 کی رات گئے تک نتائج آتے ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری 18 اور 20 کے درمیان اگر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ان کے ساتھ دھاندلا ہو چکا ہے تو وہ ایک بہت بڑی میسو کال دے سکتے ہیں جس سے حالات بہت خراب ہو جائیں گے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ مقتدر حلقے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کو چاہیے کہ اپنے انا کے بت کو توڑ دیں، انا پرستی چھوڑ دیں، انا کی دیوار کو گرا دیں. یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم اور دائم رکھے. اب پھر فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اب فیصلہ کر لیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ سیاست دان ہی چلائیں گے، ہم سارے راز کھول دیں گے. ایسے میں ان حلقوں کو جو مقتدر حلقے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. عمران خان نے نیوٹرل میں، اسٹیبلشمنٹ میں اور دیگر اداروں میں واضح طور پر اس نے ایک لائن کھینچ دی ہے، ایک خط کھینچ دیا ہے متوازی قسم کا 90 اینگلز کا، جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فوج میری فوج ہے،
میں فوج کو کبھی بھی کمزور نہیں دیکھ سکتا، میں وطن کو کبھی بھی کمزور نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ان کرداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے رجیم چینج کے بارے میں معاملات کیے ہیں، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، عوام کو بتاتے رہیں گے۔ 17 تاریخ کو عوام کی ایک بہت بڑی عدالت لگنے جا رہی ہے، جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، جو وہ فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ بار بار فواد چودھری نے بھی یہ کہا، عمران خان نے بھی یہ کہا کہ موجودہ حالات کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے صاف شفاف انتخابات۔ ہم بھی اس بات سے 100% ایگری کرتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ اگر شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، دھاندلی ہوگی، دھاندلی تو قابل برداشت ہوگی، شاید دھاندلا قابل برداشت نہ ہو۔ پی ٹی آئی بار بار اس بات میں وارن کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ شفاف الیکشن کیے جائیں۔ وہ الزامات عائد کر رہی ہے، یہ بھی الزامات عائد کر رہی ہیں۔ نون لیگ کی جو حکومت ہے، ان کا خوف اس چیز سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کتنے وزراء استعفیٰ دے کر باقاعدہ الیکشن میں اتر چکے ہیں، کیونکہ بی مریم کی انتخابی کمپین کو اتنی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی ہے۔ وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے بھی کہہ دیا، اگر مجھے اجازت ہوتی، آئین و قانون اجازت دیتا، تو میں خود بھی انتخابات کی مہم میں اتر جاتا۔ یہ ثبوت ہے واضح طور پر بوکھلاہٹ کا، گھبراہٹ کا، شکست خوردہ کا۔ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لی ہے کہ اگر معاملات نہ ہوئے تو ہم ہار جائیں گے، پنجاب کی حکومت ہم سے نکل جائے گی۔ یہ 3-3 4-4 وزراء آخر استعفے دے کر کیوں آ رہے ہیں؟ 17 تاریخ سے پہلے پیٹرول سستا کرنے کا کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ یہ ساری کچھ پری پول ریگنگ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 17 تاریخ کے بعد عوام کو جو ہے 100 یونٹ فری ملے گی۔ ملک میں بجلی نہیں ہے، 16 18 14 10 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کہاں سے دیں گے؟ پیٹرول بھی آپ سستا کریں گے فار دا ٹائم بینگ، اس کے بعد اس پہ لیوی لگے گی، اور یہ پھر اس سے دگنی قیمت کا مہنگا ہو جائے گا 17 تاریخ کے بعد۔ اس میں الیکشن بھی گزر جائیں گے اور سارے معاملات بھی ہو جائیں گے۔ اب بہت ساری چیزیں اس میں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں جو حالات کو خراب طرف لے کے جائیں گی۔ ایک تو نون لیگ کے اعلانات حمزہ شہباز نہ کریں، کبھی شہباز شریف اعلان کرتے ہیں، کبھی مریم نواز اعلان کرتی ہیں۔ پھر سائفر کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور حکومت نے جو اس کو سیاسی اینگلز پر لیا ہے اور اس پہ جو سیاسی بیان بازی کی ہے، اس کے ری ایکشن میں پی ٹی آئی کے فواد چودھری کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اب آنے والے دنوں میں جو 1-2 دن رہ گئے ہیں، اس میں عمران خان کے جلسے، اس میں بھی وہ کھلی فائرنگ کریں گے۔ کوئی حدود و قیود نہیں رہ گئے ہیں۔ اب مقتدر حلقے دیکھ لیں، کسی کے تن پر کوئی کپڑا رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس تن کو ڈھانپنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، جمہوریت کی سروائیول کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، قدم آگے بڑھانا ہوگا، مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اس حد تک کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو۔ پی ٹی آئی کے پاس زیادہ کھونے کے لیے کیا تھا؟ زیادہ کھونے کے لیے یہی تھا کہ اس نے حکومت گوا دی، گوا دی۔ اس کے بعد اگر حکومت آرٹیکل 6 پر عمل پیرا ہوتی ہے تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر اس میں بہت نام آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال اگر حکومت نے آرٹیکل 6 پر کارروائی کی اور عمران خان کو پابند سلاسل کیا یا ان کے کچھ ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا، تو اس کے بعد ملک کے حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یہ اس برے وقت کے آنے سے پہلے مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور کردار ادا کریں، اور ایک دفعہ خدا را کسی نہ کسی طرح اس ملک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ یہ سیاسی مخاصمت، یہ سیاسی مخالفت، یہ سیاسی پراگندی، یہ سیاسی کیچڑ ایک دوسرے پر اچھالنا، یہ ذاتی سیاست کرنا، یہ آڈیو ویڈیو کی سیاست کرنا، یہ رشوت بازاری، یہ کرپشن، یہ منی لانڈرنگ، یہ ملک کے ساتھ تحفظات والی بات کرنا، یہ ملک کے تحفظات کو بیچنا، یہ ملک کے خلاف کام کرنا، یہ سازشی عناصر، یہ غدار، یہ جمہوریت کے منافی، یہ جو بھی لوگ ہیں،
انہیں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں رسی ڈالنا ہوگی، انہیں پابند کرنا ہوگا۔ ملک کو بچانا ہے تو سب کو مل کر آگے آنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ حالات جو ہیں کچھ اور ہی نوید سنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ اپنے اس ابلاغ ٹی وی کا بھی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔